لباس انسان کی انسانیت کا ایک دستاویز ہے۔ امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو وصیت کی تھی کہ ایسا بہترین لباس پہنو کہ بادشاہ بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور امام مالک جب درس حدیث کے لیے مسجد نبوی آتے تو ان کے گھر سے لے کر درس کی جگہ تک شاگرد دونوں طرف خوشبو بہتا لیتے، اور پھر علم کا بادشاہ امام مالک اس کے درمیان میں آتے۔ ہارون الرشید نے پتہ کیا کہ امام مالک کی خوشبو کہاں سے آتی ہے، کہا یمن سے۔ تو یمن کے عطاروں کو کہا کہ مجھے خوشبو دے دو مالک والی۔ انہوں نے کہا 10 سال تک امام مالک کی بکنگ ہے، ان کے لیے بنے گی، 10 سال بعد بادشاہ کو دے گی۔ امام مالک کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک بکسہ خوشبو کا بادشاہ کے لیے تحفہ بھیجا۔ ہارون رشید کہا کرتے تھے کہ بغداد میں خلافت کا ہر سامان ہے لیکن مالک جیسے خوشبو نہیں۔ اور خوشبو دنیا میں 3 ہے، سب سے پہلے مشک ہے، پھر گلاب ہے، اور اس کے بعد چنبیلی ہے۔ گلاب دا اصل شاہزادہ ہے، رامبیل چامبیل نو کران نیولی دے۔ یہ وہ خوشبو ہے جس سے دل و دماغ میں قوت آئے گی۔ اگر خوشبو قیمتی نہیں ہے تو دل کے شریان بند ہو جائے۔ بعض لوگ کمزور سے خوشبو لے لیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، اس سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور لگانے سے کھیانا شروع ہو جائے۔ بس ویسے بھی دعائیں کریں، ہاتھ ملائیں، نہ مٹھائی کے ڈبے کی ضرورت، نہ ان کے دو آنے والے خوشبو کی ضرورت۔ خواہ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے رحمہ اللہ بہترین انسان تھے، قابل آدمی۔ میں خدمت میں حاضر ہوا، میں نے خوشبو پیش کی، کہنے لگے مولانا میں تو بہت مہنگی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت یہ آدھی شیشی 40,000 کی ہے۔ کہا یہ تو بہت مہنگی ہے۔ میں نے کہا جب آپ استعمال فرماتے ہیں پھر تو آپ اہل ہیں۔ الحمدللہ۔ ابھی تفسیر کے لیے منصور بھائی ایک خوشبو لے کے آئے، تفسیر کے لیے لے کے آئے۔ شیشی اتنی بڑی ہے اور 2 انگلی کے برابر کم ہے۔ تو میں نے پوچھا تو کہا یہ 40,000 کی ہے، اگر اوپر تک بھر دیتے تو 60 ہو جاتا۔ میرے پاس 40,000 کا اتنے ہی بھروا کے لائے۔ خوشبو بھی بہترین کپڑے سب دین کی خدمت کے لیے، اور انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا، سوال نہیں ہوگا۔ درس کی عزت، جماعت کی عزت، کتابت کی عزت، حدیث تفسیر فقہ کی عزت، یہ دین کی عزت ہے۔ جو دین کی عزت کرے گا اللہ ہمیشہ اس کی عزت رکھے گا۔ چند سال پہلے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ایک عربی جبوں کی دکان پہ چڑھ گیا، شوق بہت ہوتا ہے۔ ایک جبہ میں نے اٹھایا، پہن لیا، انہوں نے کہا پہن لو، میں نے پہن لیا۔ وہ پوچھا تو بہت بڑے ریال بتائے۔ میں نے کہا بھائی اتنے ریال تو ہم 3 سال میں بھی نہیں لاتے۔ میں جلدی اتارنے لگا، مجھے کہا شیخ اتارنا نہیں، جائز نہیں، یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ سہیل بابا تم بھی جرمن سے آئے ہو۔ میں نے کہا شیخ میرے پاس اتنے ریال نہیں، ہم تو سادہ سے لیتے ہیں۔ واللہ هذه لك وتكون لك دائما۔ چپل پہن کے گھر گیا، اپنے والد سے پوچھا، ایک شیخ آیا پاکستان سے، اس نے وہ قیمتی جبہ پہنا ہے، واپس اتار رہا ہے۔ باپ نے اس کو کہا اور کتنے کا؟ 2 اور کا 3 دے دو، 3 شیخ کے حوالے کرو۔ اور اس کے باپ نے آ کے میرے شکریہ ادا کیا، کہا میرے بیٹے کے دل میں عالم کی عزت آ گئی، یہ میری دکان کم قیمت کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ میرا بیٹا علماء کی قدر کر رہا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، بڑی محنت کی، میں نے کہا یہ ایک بہت، اس نے کہا لا واللہ هذه ثلاث لك لعيدك ولتجمل وفودك انت تدرس وانت تخاطب وانت تصلي بالناس لنا في اجر وثواب ان شاء الله يا شيخ، هذه بركه۔
کیسے اللہ بلاد اور عباد کو مسخر فرماتا ہے۔ الحمدللہ اب وہ وقت آ گیا کہ ایک ایک جبہ ہمارے لیے ریاض میں اور شام میں 30-30 ہزار ریال کے سلتے ہیں، اور جب میں وہاں جا کے پہنچتا ہوں تو پہلے سے آدمی تیار کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے فلاں دوست نے آپ کے لیے وہاں سے بھیجا ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے، سلمان بھائی نے ریاض سے ٹیلی فون پہ کہا کہ میں نے ترکیہ سے آپ کے لیے لاٹھی بنوا لی۔ کہا پہلے تو کوشش ہے کہ دورے تذکیر کے ختم سے پہلے آپ تک پہنچے، نہ پہنچے تو میں خود فلائٹ کر کے لے آتا ہوں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ نصیحت لیں۔ ہم سر آنکھوں پر نصیحت قبول کرتے ہیں، ہر دم ہر گھڑی اللہ کی ہر نعمت کے کروڑوں اربوں کرب و شکر بجا لاتے ہیں۔